الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ سب سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو شاید ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آیا ہو۔ آخر اس پوری کائنات کا خدا صرف ایک ہی کیوں ہے؟ اگر دو خدا ہوتے تو کیا فرق ہوتا؟ قرآن کریم ہمیں اس سوال کا ایسا جواب دیتا ہے جو دل کو بھی مطمئن کرتا ہے اور عقل کو بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے معبود ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، سورج ہر روز اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے، چاند اپنے مقررہ مدار میں چلتا ہے، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے، زمین اپنی رفتار سے گھوم رہی ہے لیکن نہ اپنی رفتار کم ہوتی ہے نہ زیادہ۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ نظم لاکھوں کروڑوں سال سے کیسے قائم ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اس کائنات کا چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اب ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک شہر کا ایک ہی حاکم ہو تو فیصلہ ایک نظام کے مطابق ہوں گے، لیکن اگر اسی شہر کے دو حاکم ہو اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف حکم دیں تو کیا امن باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر ایک جہاز کے دو کپتان ہو، ایک کہے دائیں جاؤ اور دوسرا کہے بائیں جاؤ تو انجام کیا ہوگا؟ جہاز منزل تک نہیں پہنچے گا۔ دوستو، جب ایک چھوٹا سا نظام دو متضاد حاکموں کے ساتھ نہیں چل سکتا تو پھر یہ عظیم کائنات دو خداؤں کے ساتھ کیسے چل سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ ہر چیز ایک حکم اور ایک کامل نظام کے ساتھ پیدا کی ہے، اور یہ کامل نظام اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا خالق، مالک اور مدبر صرف ایک ہی ہے۔ میرے بھائیوں، پچھلے حصے میں ہم نے جانا کہ اس کائنات کا نظام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ اب آئیے قرآن کی ایک اور زبردست دلیل سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا اور ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ دوستو، ذرا اس آیت پر غور کیجئے۔ اگر دو خدا ہوتے، ہر ایک چاہتا کہ اس کا حکم چلے، ایک سورج کو مشرق سے نکالنا چاہتا، دوسرا مغرب سے، ایک بارش برسانا چاہتا، دوسرا روک دیتا، ایک کسی انسان کو زندگی دینا چاہتا، دوسرا موت دینا چاہتا، ایسی صورت میں اس کائنات کا نظام ایک لمحہ بھی قائم نہ رہتا۔ اب ایک اور مثال سنیے۔ فرض کریں ایک کمپنی کے دو مالک ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے الٹے فیصلے کر رہے ہو۔ ایک کہے یہ کام آج ہوگا، دوسرا کہے نہیں ہوگا۔ کیا وہ کمپنی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح ایک اسکول میں دو پرنسپل ہوں، دونوں کے الگ الگ قوانین ہو تو وہاں نظم باقی نہیں رہ سکتا۔ جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے نظام ایک ہی ذمہ دار کے ساتھ بہتر چلتے ہیں تو پوری کائنات کا نظام بھی ایک ہی رب کے اختیار میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے لوگوں کو یہی دعوت دی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ توحید صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ پوری زندگی کی بنیاد ہے۔ جب بندہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اللہ دیتا ہے اور رزق بھی وہی دیتا ہے، تو پھر وہ کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتا۔ اسی لیے قرآن بار بار انسان کو آسمان، زمین، سورج، چاند اور کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ میرے بھائیوں، اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کیا ان سب کا پیغام ایک تھا؟ جی ہاں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے سب سے پہلے ایک ہی دعوت دی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور باطل معبودوں سے بچو۔ دوستو، ذرا سوچے، اگر دنیا میں سب سے اہم چیز دولت ہوتی تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دولت کی دعوت دیتے۔ اگر سب سے اہم چیز حکومت ہوتی تو وہ پہلے حکومت کی دعوت دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، کیونکہ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو باقی اعمال انسان کو نجات نہیں دے سکتے۔ اس لیے قرآن میں شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، جب بندہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ میرا خالق، میرا رازق
میری دعا سننے والا، میری مشکلیں دور کرنے والا صرف اللہ ہے، تو پھر اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ لوگوں سے امید نہیں باندھتا بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہی توحید انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی باتیں سننے کے بعد آئیے ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال کریں، اگر میرا رب ایک ہے تو کیا میری عبادت بھی صرف اسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے؟ جب رزق دینے والا اللہ ہے، جب زندگی دینے والا اللہ ہے، جب موت دینے والا اللہ ہے، جب دعا سننے والا اللہ ہے، تو پھر امید بھی اسی کی ہونی چاہیے، خوف بھی اسی کا ہونا چاہیے، اور سجدہ بھی صرف اسی کے سامنے ہونا چاہیے۔ دوستو، دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی، بادشاہ ختم ہو جائیں گے، دولت ختم ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اسی کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں توحید کو مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، ہر دعا صرف اللہ سے مانگیں، ہر مشکل میں اسی پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، جس شخص کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے حقیقی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس کا سہارا رب العالمین ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو توحید پر ثابت قدم رکھ، ہمیں ہر قسم کے شرک، ریاکاری اور گناہوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی سچی محبت، اپنی کامل اطاعت اور اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری جائز دعائیں قبول فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔